السلام علیکم ویئرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں اختر فیملی ولاگ چینل۔ ویئرز، میں اپنے ولاگ میں سعودی عرب اور ترکی کے بارے میں بات کرنے والا ہوں۔ سعودی عرب نے ترکی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے جس کے تحت سعودی ترقیاتی فنڈ ترکی کے مرکزی بینک میں $5 ارب جمع کروائے گا۔ سعودی عرب اور ترکی کے درمیان انقرہ کے مرکزی بینک میں $5 ارب کی سرمایہ کاری کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق یہ رقم 14 مئی کو ہونے والے پارلیمانی اور صدارتی انتخابات سے قبل فروری کی تباہ کن زلزلے اور بڑھتے ہوئے افراط زر کے تناظر میں مشکلات کا شکار ترک معیشت کو ایک سہارا دے گی۔ سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ نہ صرف دونوں ممالک اور اس کے برادر عوام کے درمیان قریبی تعاون اور تاریخی تعلقات کا ثبوت ہے، بلکہ سعودی عرب کی جانب سے ترکی کی معیشت کو مستحکم کرنے کی کوششوں کی حمایت کرنے کا عزم بھی ہے۔ استنبول میں دینامک یا تریم سے تعلق رکھنے والے ماہر معاشیات انور اراکان نے عرب نیوز کو بتایا کہ CBRT میں سرمایہ کاری کی جانے والی $5 ارب کی سرمایہ کاری زلزلے کے بعد ہونے والے مالی نقصانات کے ازالے اور آنے والے پارلیمانی صدارتی انتخابات کی تیاری میں ترکی کی معیشت میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ابتدائی تخمینوں کے مطابق ترکی میں زلزلے سے ہونے والے نقصانات کی لاگت تقریباً $34 ارب ہے، جو اس کی سالانہ اقتصادی پیداوار کا تقریباً 4% ہے۔ ترک انٹرپرائز اینڈ بزنس کنفیڈریشن نے اعداد و شمار کا تخمینہ $84.1 بلین لگایا ہے۔ انور اراکان نے کہا کہ چونکہ ترکی کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ممکنہ طور پر اس سال 30 سے $40 ارب کے درمیان ہوگا، لہذا مالی وسائل انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ملک کے زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں بھی معاشی نقصان کی مالی معاونت اور اسی عرصے میں شرح تبادلہ کو مستحکم رکھنے کے لیے مالی مدد درکار ہوگی۔ گزشتہ سال ڈالر کے مقابلے میں ترک لیرہ کی قدر میں 30% کمی ہوئی اور ملک کو گزشتہ 5 برسوں میں غیر ملکی کرنسی کے ذخائر کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں میں سے بھی ملک کو شدید دھچکا لگا ہے، جس کی وجہ سے درآمدات پر بہت زیادہ انحصار تھا۔ ترک لیرہ کی قدر میں کمی اور افراط زر کی بلند شرح نے ملک میں گھریلو اخراجات کو متاثر کیا ہے۔ واشنگٹن میں عرب گلف اسٹیٹ انسٹی ٹیوٹ کے سینئر ریزیڈنٹ اسکالر رابرٹ موگلینی نے عرب نیوز کو بتایا کہ سعودی عرب کچھ عرصے سے علاقائی ایکٹرز کے ساتھ تعلقات بڑھا رہا ہے۔ یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ اب توجہ کا مرکز ترکی ہے۔ سعودی عرب علاقائی لیڈرشپ کی حیثیت بچانے کی خاطر خطے میں اپنے کچھ مالی وسائل خرچ کرنے کو بھی تیار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کے باوجود یہ اقتصادی مدد ایک ایسے وقت میں آئی جب ترکی بہت کمزور شراکت دار ہے اور اسے مدد کی اشد ضرورت ہے۔ اس لحاظ سے بہتر تعلقات کا آغاز ہو سکتا ہے۔ ان نئے تعلقات کا تعین بڑی حد تک سعودی شرائط پر کیا جائے گا۔ 3 مارچ کو ترکی اور متحدہ عرب امارات نے تیل کے علاوہ تجارت پر محصولات میں 93% کمی کرنے اور آئندہ 5 برسوں میں دو طرفہ تعلقات اور تجارت کو $19 ارب سے بڑھا کر $40 ارب کرنے کے لیے ایک جامع اقتصادی شراکت کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ متحدہ عرب امارات کے ساتھ معاہدے کی توثیق رواں سال کی دوسری سہ ماہی میں بھی متوقع ہے۔ بلیو بے ایسٹ مینجمنٹ میں لندن میں مقیم موتی ایش نے کہا کہ CBRT میں غیر ملکی زر معادلہ کے ذخائر زلزلے کی سپورٹ کے لحاظ سے زیادہ اثر انداز نہیں ہوں گے، لیکن ترکی کی کرنسی اور سیاسی استحکام کا سہارا دینے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ میرے خیال میں اس رقم کے ساتھ زلزلے سے ریلیف فراہم کرنے کے بھی اور براہ راست مؤثر طریقے موجود ہیں۔ ایش نے بتایا کہ تازہ ترین مالی معاہدے سے ترک لیرہ کو سہارا دینے میں مدد ملے گی، جبکہ انتخابات سے قبل استحکام کا احساس ہوگا۔ اس طرح ترک صدر رجب طیب اردوغان کو ایک بار پھر اقتدار میں آنے کے لیے مدد ملے گی۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق سعودی عرب کے وزیر خزانہ محمد بن عبداللہ الجدعان نے دسمبر میں ترکی کے مرکزی بینک میں رقم جمع کروانے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ سعودی عرب کے خبر رساں ادارے SPA کے مطابق خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد اور وزیر اعظم پرنس محمد بن سلمان کی ہدایت پر سعودی وزیر سیاحت، سعودی فنڈ برائے ترقی SFD کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین احمد عقیل الخطیب نے ترکی کے مرکزی بینک کے گورنر شہاب کاویجوغلو نے ملک کے مرکزی بینک میں $5 ارب جمع کروانے کے اہم معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔